پاکستان کے ہاتھوں حالیہ جنگ میں شکست کھانے والی بھارتی فوجی قیادت عوام کا سامنا کرنے سے بھاگنے لگی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت کے باوجود بھارتی افواج کے سروس چیفز آئی پی ایل کی اختتامی تقریب میں شرکت سے انکاری ہو گئے، جس کے بعد بھارت کی ناکام افواج کے اعزاز میں آئی پی ایل کی اختتامی تقریب مکمل طور پر فلاپ ہو گئی۔ خیال رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی نقل کرتے ہوئے مودی سرکار نے آئی پی ایل کی اختتامی تقریب کو اپنی عسکری قیادت کے نام کیا تھا، جس کے بعد احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں مودی کی ہدایت پر بی سی سی آئی نے ہندوستانی فوج، بحریہ اور فضائیہ کے سربراہوں کو اس تقریب میں مدعو کیا تھا، تاہم عین موقع پر تینوں سربراہان نے آنے سے انکار کر دیا۔ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ہندوستانی فوج، بحریہ اور فضائیہ کے سربراہوں نے آئی پی ایل 2025 کے فائنل میں شرکت کے لیے بی سی سی آئی کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ آرمی چیف جنرل دویدی، بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی اور فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ سبھی نے بغیر کسی وجہ بتائے تقریب میں شرکت سے انکار کر دیا۔ حالانکہ بی سی سی آئی نے اسٹیڈیم کے اندر مخصوص نشستوں سے میچ دیکھنے کے لیے 1000 فوجی افسران اور ان کے اہل خانہ کے لیے خصوصی انتظامات کیے تھے، لیکن اختتامی میچ کے دوران فوج کے لیے مختص اسٹینڈ ویرانی کا منظر پیش کرتا رہا۔ ناقدین کے مطابق یہ پہلا موقع تھا کہ دنیا بھر میں کسی ملک نے اپنی ہزیمت کا عوامی انداز میں جشن منایا ہو۔ انڈین پریمیئر لیگ میں فائنل کے موقع پر اپنی ناکام مسلح افواج کو ٹریبیوٹ پیش کرنے پر دنیا بھر میں بھارتی بورڈ کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھارتی خود اپنی ہی مسلح افواج کی ناکامی اور مودی حکومت کی عجیب منطق پر انہیں آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور سوشل میڈیا ناقدین منتظمین کا مذاق بنا رہے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی نقالی کرنے والا مودی شاید بھول گیا کہ پاکستان کی جانب سے پی ایس ایل کو پاک فوج کے نام اس لیے کیا گیا تھا کہ پاکستان اس جنگ میں فاتح رہا، جبکہ بھارت کا نہ صرف ڈیفنس سسٹم تباہ ہوا بلکہ پاکستان کئی طیارے گرانے میں بھی کامیاب رہا، جس کا اعتراف اب بھارتی عسکری قیادت سر عام کر رہی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں مودی سرکار کے مسلسل انکار کے بعد بھارتی فوج نے پہلی بار حالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران پاک فضائیہ کے ہاتھوں اپنے کئی لڑاکا طیاروں کی تباہی کی تصدیق کی تھی۔ انڈین فوج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف انل چوہان نے بلومبرگ ٹی وی کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں اعتراف کیا تھا کہ حالیہ کشیدگی میں پاکستان نے کئی انڈین طیارے مار گرائے، تاہم ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ اہم نہیں کہ طیارے گرے، اہم یہ ہے کہ بھارت کے طیارے کیوں گرے۔ اپنے انٹرویو کے دوران انڈین ڈیفنس چیف نے اگرچہ بھارتی طیارے گرنے کی تصدیق کی تھی، تاہم پاکستان کے ہاتھوں تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم بعد ازاں عوامی تنقید کے بعد جنرل انل چوہان کا کہنا تھا، ٹیم جیت جاتی ہے تو وکٹیں گرنے کا سوال نہیں اٹھتا۔ پیشہ ور فوجیوں پر نقصانات کا اثر نہیں ہوتا۔ پیشہ ور فوج عارضی نقصانات سے متاثر نہیں ہوتی کیونکہ مجموعی نتائج اس طرح کے دھچکے سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اگر کسی ٹیم کو کسی بھی طریقے سے جیتنا ہے تو اس بارے میں کوئی سوال نہیں کہ کتنی وکٹیں گری ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل 9 مئی کو ایک بریفنگ میں رفال طیاروں کے نقصان کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں انڈین فضائیہ کے ایئر مارشل اے کے بھارتی نے کہا تھا کہ نقصانات لڑائی کا حصہ ہوتے ہیں اور میں اس سے زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، اس سے فریق مخالف کو فائدہ ہوتا ہے۔ تاہم پاک بھارت سیز فائر کے بعد انڈین ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے اس وقت سیاسی طوفان برپا کر دیا تھا جب انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا تھا کہ وہ بتائیں کہ حالیہ کشیدگی میں کتنے رفال لڑاکا طیاروں کو پاکستان نے مار گرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ رفال طیاروں کو پاکستان نے مار گرایا، لیکن رافیل کو مار گرایا گیا، اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔ نریندر مودی جواب دیں کہ حالیہ جنگ میں پاکستان نے کتنے رافیل طیارے مار گرائے، آپ ہمیں اس کا حساب دیں۔ یاد رہے کہ رواں ماہ کے آغاز میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے 6 بھارتی طیارے مار گرائے جن کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ بھارت کی حکومت نے اس سے قبل اس بات پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا تھا کہ آیا اس کے طیارے تباہ ہوئے یا نہیں۔ خیال رہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام پر ہونے والے حملے کو جواز بنا کر پہلے پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کرتے ہوئے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو معطل کیا اور پھر 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب
پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں پر میزائل داغے۔ بعد ازاں بھارت نے 10 مئی کو ایک بار پھر پاکستان کے نور خان ایئر بیس اور رحیم یار خان ایئر بیس پر میزائلوں سے حملے کیے، جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیتے ہوئے بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص شروع کیا، جس میں بھارت کے 3 رافیل طیاروں سمیت 6 لڑاکا طیارے گرائے اور آدم پور اور ادھم پور سمیت کئی ایئر فیلڈ اور ایمونیشن ڈیپوز کو تباہ کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کے بعد بھارت کو اپنی شکست نظر آنے لگی تو بھارت نے امریکہ اور دیگر اتحادیوں سے جنگ بندی کی درخواست کی، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر ہوئی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔